ہماری روزمرہ زندگی میں آپس میں اختلافات کا پیدا ہو جانا بالکل ناگزیر ہے۔ یہ چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی ہو سکتا ہے اور بڑی سے بڑی بات پر بھی ہو سکتا ہے۔ بعض کا بندے 100-200 روپے کی بات کے اوپر لڑائی جھگڑا کر لیتے ہیں۔ کچھ بندوں کو دیکھا وہ پارکنگ فیس 50-60 روپے دیتے ہوئے لڑائی جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اب بندے کے اپنے اوپر ہوتا ہے کہ اس نے کتنی رقم کے اوپر جھگڑا کرنا، کتنی کے اوپر نہیں کرنا۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس قوت برداشت کتنی ہے۔ اگر 100-200-500 کا نقصان آپ برداشت کر سکتے ہیں تو اس معاملے کے اوپر جھگڑنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی تھوڑا بہت زیادہ بھی نقصان ہوا ہے تو اس کو آپ اپنے کسی چیریٹی فنڈ میں ایڈجسٹ کر کے دوسرے بندے سے جان چھڑائیں اور اس کو معاف کر دیں۔ اس طرح آپ ایک پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا معاملہ ہے جس میں نفع نقصان بہت زیادہ ہے اور ماحول میں جو ہے وہ جذباتی گرد ابری ہوئی ہے اور ہر بندہ جذباتی ہوا ہے، تو اس وقت آپ پہلی میٹنگ میں یہ نہ سوچیں کہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ اس کے لیے 5-7 میٹنگز ریکوائرڈ ہوتی ہیں۔ ایک میٹنگ میں تو آپ صرف دوسرے بندے کا موقف سنیں، اس کی بات سمجھیں اور اس کو کہیں جی اس کے اوپر آپ کل پرسوں پھر بات ہوگی۔ اس طرح آپ جتنا تھوڑا سا پرولونگ کریں گے، لوگوں کا جذباتی ذہن تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے گا تو آپ اچھے طریقے سے ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ اگر اس دوران بھی اگر معاملے کو سلجھانے کے لیے آپ ثالثی کا یا کسی کو ثالث بنا لیں، یعنی آربیٹریشن کی طرف چلے جائیں، تو آپ معاملے کو جلدی سلجھا سکتے ہیں۔ اس کا قرآن پاک میں بھی حکم ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو ایک سیانہ بندہ بیوی کی طرف سے، ایک شوہر کی طرف سے اگر مل بیٹھیں گے تو معاملے کو سلجھا سکتے ہیں۔ اگر سیانہ بندہ کوئی نہ مل رہا تو آپ کسی اچھے وکیل کو بھی ڈال سکتے ہیں۔ اسی طرح جائیداد کی تقسیم کا جھگڑا ہو تو اس میں بھی آپ وکیل کے ذریعے آربیٹریشن کر سکتے ہیں اور معاملات کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے عدالتوں میں جا کے لڑنا ہے، تو عدالتوں میں تو 10-15-20 سال تک کیس چلتے رہتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم کسی بھی معاملے میں تھوڑا سا سٹیپ بیک ہو جائیں، کچھ گیو اینڈ ٹیک کریں، کوئی تھوڑا سا نقصان برداشت بھی کر لیں جتنی ہماری استطاعت ہے، تو معاملے کو اچھے طریقے سے سلجھایا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہم ایک خوشگوار اور مزیدار زندگی گزار سکتے ہیں۔ کیونکہ لڑائی جھگڑے سے سوائے سر پیٹ کے اور مختلف بیماریاں لگنے کے، بلڈ پریشر کے، شوگر کے اور اتنی لمبے عرصے تک لڑائی جھگڑے کے کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ اس لیے تھوڑا سا سٹیپ بیک ہوں، کوئی تھوڑا سا گیو اینڈ ٹیک کریں، کوئی نقصان ہو جائے تو اس کو دوسرے کو معاف کریں، اپنے سے جو چیریٹی فنڈ ہے اس میں سے کوئی ایڈجسٹمنٹ کریں اور مزیدار اور خوشگوار زندگی گزارنے کا ایک طریقہ کار اڈاپٹ کریں۔